خالد کوکر صاحب یہ کہیے گا سر کہ کسانوں کی صورتحال کیا ہے؟ کسان خاصے پریشان ہیں، لاکھوں ایکڑ پر جو فصلیں ہیں وہ برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ یہ کہیے گا کہ کتنا لاس ہوا سر، اور ازالہ کرنے کی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ۔ کسانوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ قیامت صغریٰ ہے، کیونکہ تمام فصلات جو ان کی تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ فصلات کے علاوہ ان کے جانور کھو گئے ہیں، پلس گھر میں جو کچھ سامان پڑا تھا جو فلڈ ایریا میں، ہر چیز ان کے پاس ختم ہو گئی ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس جتنی بھی زندگی کی جمع پونجی تھی وہ ان کی ختم ہو گئی ہے اس وقت، اور خصوصاً ان کے پاس اگلی فصلوں پہ خرچ کرنے کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اور اس میں تمام فصلیں آ جاتی ہیں، اس میں چاول بھی ہے، کپاس بھی ہے، مکئی بھی ہے، گنا بھی ہے، فروٹ بھی ہے، سبزیات بھی ہیں، اور خصوصاً چارہ جات بھی ہے جانوروں کے لیے۔ اب چارہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کسان کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ کاشتکار اس وقت کتنی زیادہ تکلیف میں ہے۔ اور پھر ایک چیز اور ہے جی، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ایز اے پاکستانی، ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے ڈیموں کے اوپر سیاست کیوں کی ہے؟ رضا ہارون صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو آپ کے پلیٹ فارم سے آفر دیتا ہوں کہ سندھ والے کالا باغ ڈیم بننے دیں، ہم ایک ٹی سائن کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹوٹل اختیار سندھ کے پاس ہوگا۔ ٹوٹل، جب ان کی پانی کی ضرورت ختم ہو، فالتو ہو تو ہمیں دیں، ورنہ نہ دیں، یہ کم از کم بننے دیں۔ اس پہ سیاست، پالیٹکس میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں کسی ملک میں اس طرح کی پالیٹکس، پانی پہ، زراعت کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں نا، پانی ہماری لائف لائن ہے، پانی ہماری زندگی ہے، اور وہی پانی ہمارے لیے آج عذاب بن کے رہ گیا ہے۔ جی میں یقین کر لو، میں دل سے بات کر رہا ہوں اس وقت، ہمارا دل رو رہا ہے اس وقت، یعنی کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے اس وقت۔ آپ کاشتکاروں کے حالات تو جا کے دیکھیں کہ ان کے پاس پیسے ہی کچھ نہیں تھا، ان کو فصلوں کا ریٹ نہیں ملا۔ کاظم علی پیزا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا دیں کہ کاشتکار کو گندم کی پیداواری لاگت ملی ہے پہلے؟ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا، لیکن ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد میں پیزا صاحب سے اپیل کروں گا کہ کل پھر اس کو ریگولیٹ کر دیا گیا، کہ کل صوبہ بندی کر دی گیا گندم کے اوپر۔ جب ڈی ریگولیٹ کیا جائے تو قانون کے مطابق آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے، اس کی ضلع بندی، صوبہ بندی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جب اپنا مطلب تھا تو ڈی ریگولیٹ کر دیا، جب کاشتکار کی باری آئی تو اس کو پھر ریگولیٹ کر دیا گیا۔ یہ کاشتکار کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اس سے پہلے بھی 21 تاریخ کو ایک مراسہ جاری کر کے 21 اگست کو کیا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ ریٹ کو کنٹرول کریں، حالانکہ ابھی تک جو ریٹ تھا اسے ہماری پیداواری لاگت پوری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہم نے نقصان کیا 2200 ارب روپیہ 2 سال کی گندم، 2200 ارب روپیہ میں نقصان۔ اب جو نقصان ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس میں نہ حکومت کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں سے پاس کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ اس وقت کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ کاشتکار تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے، لیکن آج وہ بہت پریشان ہے اس وقت۔ یعنی اس کی پریشانی کے، اس کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس کی تکلیف کی شدت میں آپ تک اس وقت نہیں پہنچا سکتا، کہ جن کے گھر باہر سب کچھ اجڑ گئے، مکان گر گئے، ان کے پاس یعنی کہ بیٹھنے کے لیے چارپائی نہیں ہے، بستر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے خالد کوکر صاحب۔ لوگ، ہم نے خود بھی دیکھا فیلڈ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں، ان کے گھر بار ان کے پاس نہیں ہے۔